جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے. یاد ہے واقعہ؟ میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا. میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اسے بھون کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انتظام کر لیں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس نے جو پیسے ہیں اس سے روٹیاں پکائیں, اور میں نے بکری ذبح کی. جب شام ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے اس طرح کھانا بنایا ہے, تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میرے گھر چلیں. تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اکیلے آپ کو لے جاؤں اور آپ کو اچھا سا کھانا کھلا دوں. لیکن جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے چلا تو آپ نے فرمایا اچھا, اور ایک منادی کو حکم دیا جس نے پورے لشکر میں اعلان کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جابر کے گھر چلو. میں نے اپنے دل میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ کیا ہو گیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے لوگ آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے, اور ہم نے جو کچھ پکایا تھا وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. آپ نے پہلے اس میں برکت کی دعا کی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے تناول فرمایا. لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے, حتیٰ کہ تمام اہل خندق نے سیر ہو کے وہ کھانا کھا لیا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ کی خیر خواہی, معجزہ تو تھا ہی. انس کہتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہما سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا, یعنی بہت ویک آواز آ رہی تھی آپ کی. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں, تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور اسے اپنی اوڑھنی میں لپیٹا اور میرے ہاتھ میں چھپا دیا, اور اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا, یعنی کہ پتہ نہ چلے کہ میں کچھ لے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں گیا تو آپ مسجد میں تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے اس کے جی ہاں. آپ نے فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں. جو صحابہ آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے آپ نے ان سب سے کہا کہ اٹھو چلو. آپ تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے چل رہا تھا. ابو طلحہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی. ابو طلحہ بولے ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں, ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں کہ سب کو کھلا سکیں. ام سلیم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. دیکھیے توکل اس خاتون, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. خیر ابو طلحہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. اب آپ کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے, یعنی کہ ابو طلحہ اور آپ ساتھ ساتھ آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے کہا ام سلیم جو کچھ ہے لے کر آؤ. انہوں نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو انہوں نے ان کو توڑ دیا. ام سلیم نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور کچھ سالن سا ہو گیا, اور اس کے بعد آپ نے دعا کی اور پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو. وہ 10 نے کھایا, پھر وہ چلے گئے تو 10 اور آئے, اور اس طرح جتنے بھی تھے سب نے کھانا کھا لیا. تو یہ بھی کھانے کے متعلق آپ کا معجزہ ہے. کہتے ہیں کہ اس دن تقریباً 70 لوگ تھے. پھر کھجوروں میں برکت. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ان میں برکت کی دعا کریں. آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا اور برکت کی دعا کی. پھر فرمایا ابو ہریرہ اٹھا لو اور اپنے تھیلے میں جمع کر لو. جب اس سے کھجوریں نکالنے کا ارادہ ہو تو اس کے اندر ہاتھ داخل کر کے نکال لینا, انہیں بکھیرنا نہیں, یعنی کسی پلیٹ ٹرے وغیرہ میں نہیں رکھنا, بس ہاتھ میں ڈال کے نکال لیا کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں اس تھیلے سے بہت سے وسق کھجوروں کے نکالے. ہم اسے کھاتے رہتے تھے اور میں اس تھیلے کو اپنی کمر کے ساتھ رکھتا تھا. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اس دن وہ تھیلا میری کمر سے کٹ گیا اور کھجوریں گر پڑی, بکھر گئیں تو ختم ہو گئی. اسی طرح جو میں برکت. جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے آپ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو آپ نے اسے آدھا وسق کھجوریں دی. پھر وہ آدمی اور اس کی بیوی اور ان کے مہمان ہمیشہ اس سے کھاتے تھے, یہاں تک کہ اس نے وزن کر لیا کہ کتنا ہے. تو آپ نے فرمایا کاش تو اس کا وزن نہ کرتا تو تم ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ تمہارے لیے قائم رہتا. حضرت عائشہ کا بھی ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے جو پیچھے چھوڑے تھے اس میں سے وہ کھاتی رہی, تو پھر ایک دن انہوں نے کیا کیا, دیکھ لیا کہ کتنے باقی ہیں, ختم ہو گئے. پھر اسی طرح گھی میں اسی طرح برکت ہوئی. مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی کے ایک برتن میں گھی بطور ہدیہ کے بھیجا کرتی تھی. پھر ان کے بیٹے آتے اور اپنی والدہ سے سالن مانگتے, لیکن ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو ان کی والدہ اس برتن کے پاس جاتی جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجتی تھی, اس میں سے نکال کے, تو وہ اس برتن میں گھی موجود پاتی, اور اس طرح ہمیشہ ان کے گھر کا سالن چلتا رہا, یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اس کو نچوڑ دیا, یعنی سارا ختم کر دیا.
پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا تم نے اس برتن کو نچوڑا ہوگا. اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اگر تم اسی طرح چھوڑ دیتی تو کام چلتا رہتا, یعنی وہ بڑھتا رہتا. پھر مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی بکری اس میں برکت نہ ہوئی. ایک انصاری شخص سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہوئے قبر کھودنے والے کو تاکید کر رہے تھے, یعنی کھڑے ہو کر تاکید کر رہے تھے کہ پاؤں کی طرف سے ذرا اس کو اور کھولو, سر کی طرف سے ذرا اور کشادہ کرو, یعنی قبر کھودو تو اس کو کھلا کرو ذرا. جب آپ تدفین سے فارغ ہو کر لوٹے تو ایک عورت کی طرف سے آپ کو دعوت ملی, یعنی ایک شخص آیا, اس نے کہا کھانا کھائی. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. کھانا لایا گیا تو پہلے آپ نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اس کے بعد لوگوں نے بڑھایا, کھانا شروع کر دیا. ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ہی لقمے کو دائیں بائیں گھما رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو مالک کی مرضی کے بغیر حاصل کی گئی ہے. یہ سن کر اس عورت نے کہلوایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بقیع میں اپنا ایک آدمی بکری کی خریداری کے لیے بھیجا, بکری نہ ملی تو پڑوس والوں کے پاس بھیجا کہ تم اپنی بکری دے دو اور اسی قیمت پہ دے دو جس سے تم نے خریدی. تو اتفاق سے پڑوسی خود گھر میں نہیں تھا تو میں نے اس کی بیوی سے کہا تو اس نے وہ بکری میرے پاس بھیج دی. تو آپ نے فرمایا گوشت قیدیوں کو کھلا دو, یعنی آپ نے نہیں کھایا پھر, کیونکہ جو خرید کے لایا تھا, جو اصل مالک تھا, یعنی بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں سے خود ہی اس کو آگے دے دیا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیز تو انسان, جیسے گھر میں کھانا پکا اور انڈرسٹوڈ ہے, شوہر کو بھی پتا ہے, خود بھی کھا رہے ہیں, فقیر کو بھی دے رہے ہیں, مہمان بھی کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں. لیکن بکری ایک ایسٹ ہے, یعنی اس قسم کی چیز کو بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے نکال کے کسی کو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا, بڑی اماؤنٹ نہیں دے سکتے, اس پر مشورہ ضروری ہے. اللہ یہ کہ وہ شوہر نے آپ کو دے دی ہو, پھر آپ جو جی چاہیں کریں. ٹھیک ہے, اس سے کیا اصول ثابت ہوتا ہے, اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے؟ نیکی کرنے کا بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ برکت حلال میں ہوتی ہے, حرام میں برکت نہیں ہوتی. یا کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کر لینا, لے لینا, یا اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا, اس سے بھی پھر برکت نہیں ہوتی. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ مثلاً کسی کمپنی کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, بھلے نیکی کے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہوئی, ان کاموں میں بھی برکت نہیں ہوگی, وہ بھی آگے نہیں بڑھیں گے, کیونکہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ وہ آپ کو فری دیں یا کوئی اسپیشل آفر دیں یا کچھ بھی, تو ان کے کانسنٹ کے بغیر اگر آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں, کسی کے بھی کانسنٹ کے بغیر, تو اس سے جو کام آپ کریں گے اس کام میں برکت نہیں ہوگی. لیکن آپ خالص صاف ستھرا سچی نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, حلال کا چھوٹا سا کام بھی کریں گے نا, اس میں بہت برکت ہو جائے گی. تو برکت جو ہے وہ سچائی میں ہے, برکت خیر میں ہے, حلال میں ہے, خیانت میں برکت نہیں ہے, امانت میں ہے. تو جہاں آپ کو بے برکتی محسوس ہو, جہاں کہیں کسی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو, کام پورا نہ ہو رہا ہو, کام پھیل نہ رہا ہو, کام آگے نہ بڑھ رہا ہو, ضرور رک کے سوچیں کہاں غلطی کر رہے ہیں ہم, کہاں غلطی ہے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے, وہ غلطی دہراتے رہتے ہیں, اور پھر وہی کام دوبارہ کرتے رہتے ہیں, وہ فائلیں ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں, پھر وہ ڈیٹا ضائع ہوتا رہتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, یہ کیوں ایسے ہو گیا. کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے. اور اگر نہ سمجھ آ رہا ہو تو میں اکثر ایک دعا مانگتی ہوں, اور شاید پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, کہ اللہ اس کام میں جہاں میں غلط ہوں مجھے میری غلطی دکھا دے, مجھے سمجھا دے, مجھے دکھا دے, اور پھر مجھے اصلاح کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات غلطی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں تو ہم تعویل کر لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ اچھی سی ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں اس کی, یہ وجہ ہے نا, وہ وجہ ہے, پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, پھر یہ تو مجبوری ہے نا. کام ہوتا ہی نہیں, ٹکرے مارے بیٹھ کے. کام صرف چالاکیوں اور ہوشیاریوں اور دھوکہ بازیوں سے نہیں ہوتے. ہم نے بحیثیت قوم یہ سمجھ رکھا ہے کہ دوسروں کو بیوقوف بنا کے اپنا الو سیدھا کرو اور تم آگے نکل سکتے ہو. کہیں نہ کہیں جا کے ٹھوکر لگے گی, کہیں نہ کہیں جا کے گرو گے, تو اپنی رفتار پہ ہی چلو. کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, اور نہ ہم معصوم ہیں, اور نہ ہی ہم کوئی ولی اللہ ہیں, اور کوئی بڑی چیز نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جہاں کہیں کچھ رکاوٹ ہو رہی, کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہے, تو اس کو فوکس کر کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ
کیا کر رہی ہوں میں, مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں غلط ہوں, کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کام صحیح ہو, اللہ کی خاطر ہو, پھر اس میں برکت نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کی چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں کتنی برکت ہو گئی, اور ہم دنوں اور گھنٹوں کام کرتے رہتے ہیں اور ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے, کام ختم ہی نہیں ہو پاتے. وائے, کیوں؟ ہماری تنخواہ پوری نہیں پڑتی, ہمارا یہ پورا نہیں ہوتا, ہمارا وہ نہیں ہوتا. اکثر تو یہ شکایت ہوتی ہے ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے, کام نہیں ختم ہوتے. اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا, اور اگر کچھ سمجھنا ہے تو استغفار شروع کر دیں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ, اللہ میں اس پہ بھی معافی مانگتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں غلط ہوں. پانی سے متعلق معجزات آپ کے, خشک کنویں کا ابل پڑنا. برا کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے. حدیبیہ ایک کنواں ہے, ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا یہاں تک کہ ایک قطرہ باقی نہ رہا, ظاہر پورا لشکر تھا. تو آپ نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کی دعا کی اور پانی سے کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا. ابھی تھوڑی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ کنواں پانی سے بھر گیا. ہم نے خوب پانی پیا, سیراب ہوئے, ہمارے مویشی بھی سیراب ہوئے اور پی کر لوٹے. بخاری کی روایت. پھر معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ نمازوں کو جمع فرماتے تھے. ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے, مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع بین الصلاتین. یہاں تک کہ آپ نے ایک دن نماز میں دیر فرمائی, پھر آپ نکلے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی, پھر اندر تشریف لے گئے. اس کے بعد آپ تشریف لائے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی. پھر فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو کل تم دن چڑھے تک چشمے پہ پہنچ جاؤ گے, اور تم میں کوئی اس چشمے کے پانی کو ہرگز ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. معاذ نے کہا ہم سے پہلے 2 آدمی اس چشمے پہ پہنچ گئے. اس چشمے تسمے کی مانے تھوڑا سا پانی رس رہا تھا, ہلکا ہلکا بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے ان کو برا کہا اور جو اللہ نے چاہا وہ ان کو سنایا, کیونکہ آپ نے ان کو منع کیا تھا کہ ایسا مت کرنا. پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چشمے کا تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور چہرے کو دھویا, پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا, یعنی وضو کر کے واپس ڈالا. تو کیا ہوا, اس چشمے کا پانی جوش مارتے ہوئے بہنے لگا, یہاں تک کہ لوگوں نے پانی پیا. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ, اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ اس چشمے کا پانی باغوں کو بھر دے گا, یعنی اس کی برکت دیر تک باقی رہے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے. کم پانی میں برکت. بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا. لوگوں نے پانی تلاش کیا, جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا. تو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں. انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا, یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا, سب وضو کر گئے. پھر اسی طرح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے, آپ کے سامنے ایک چھاگل تھا, لیدر بیگ ہوتا نا, مشک جس کو کہتے ہیں. آپ نے وضو کیا, اتنے میں اور لوگ آپ کے پاس آ گئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو پانی آپ کے سامنے, اس کے علاوہ ہمارے وضو اور پینے کے لیے کوئی پانی نہیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا. ہم سب نے پانی پیا اور وضو کیا. میں نے پوچھا آپ کتنے تھے؟ جابر نے کہا ہم 1500 تھے, لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پورا ہو جاتا. اسی طرح ایک اور سفر کے بھی ایسے ہی داستان ہے, اس میں ایک عورت کے پاس پانی تھا اور پھر اس سے آگے بڑھا پانی, بھی بخاری کی روایت ہے. پھر انسانی اعضاء سے متعلق کچھ معجزات ہیں آپ کے. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں ایک دفعہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا پاؤں پھیلاؤ. میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو پاؤں اچھا ہو گیا. پھر اس کے بعد کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی. پھر اسی طرح ایک اور شخص کے لیے آپ نے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی, مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح بخاری کی روایت ہے, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گیا. میری مزاج پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پہ رکھا, پھر میرے چہرے اور پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو مکمل کر, کیونکہ اگر وہ مکہ میں فوت ہو جائے تو ہجرت میں خلل آتا. سعد کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے جگر کے حصے پر میں ابھی تک پا رہا ہوں, یعنی ابھی تک مجھے اس کا سکون محسوس ہوتا ہے. بہرحال وہ پھر ٹھیک ہو گئے تھے اور آپ کے بعد بھی زندہ رہے. حضرت انس کو آپ نے برکت کی دعا دی تھی. ابو زید بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی. راوی حدیث عزرا کہتے ہیں کہ وہ 120 برس تک زندہ رہے، یعنی ابو زید، اور ان کے سر کے صرف چند بال سفید تھے. ایک شخص کا جنون اسی طرح ٹھیک ہو گیا. تو ہم بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. آپ پر ایمان لانا بحیثیت نبی، آپ کو ماننا اور پھر آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا، یہ بھی آپ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص آگ سے نہیں بچ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے، جس کو پتا چل جائے آپ کا، پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یعنی جہنم میں سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، ہر اس شخص کے لیے جو آپ کے بارے میں سن لے. کسی نے اگر سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے، وہ جو چاہے معاملہ کرے. پھر آپ پر ایمان لانے کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ آپ پہ ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا، واقعی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے، اور توبہ پھر توبہ پھر توبہ ہے ان کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. آدمی نے پوچھا، توبہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس کی تہ میں سے نکلیں گے، یعنی وہاں سے اس کا ریشہ آئے گا. آپ نے لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے جو آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا. صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے لیکن میری زیارت نہ کر سکیں گے، یعنی آپ کو نہ دیکھ پائیں گے آپ کی وفات کے بعد، یعنی ایمان لانے والے. پھر آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا، السلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ توبہ ہے ان کے لیے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور ایک بھیڑیے نے آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی تھی. ایک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، واقعہ شاید پہلے میں نے آپ کو سنایا ہوگا، تو پکڑ کے لے گیا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری چھین لی. تو بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور بولنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے میرا رزق چھین لیا جو مجھے اللہ نے دیا تھا. چرواہا کہنے لگا کہ تعجب ہے کہ بھیڑیا دم پہ بیٹھ کے مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے. تو بھیڑیا کہنے لگا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں. یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، یعنی کہ پچھلی قوموں کے واقعات. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی گوشے میں جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا. تو آپ نے اس پر الصلاۃ جامعہ کہہ کے سب کو جمع کیا. آپ اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو کہ تم کیا دیکھ کر آ رہے ہو. تو اس نے سارا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، یعنی ایسا بالکل پاسبل ہے. اس کو آپ معجزہ کہیے یا جو بھی، لیکن انسانوں اور جنوں میں سے نافرمانوں کے علاوہ ساری مخلوق آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ سب آپ کو پہچانتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، لوگوں میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے. یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، آپ سب کے لیے رسول ہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کو خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا. پھر آپ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا. آپ نے فرمایا، مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں بھیجا گیا. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ نے فرمایا، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے. کیا مطلب؟ وہ جو 3 بڑی مسجد ہے نا، ان کے اعتبار سے جس کی فضیلت خاص بیان کی گئی. اس کا مطلب نہیں کہ اس کے بعد کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گارے میں لتڑے ہوئے تھے. یعنی اس وقت سے اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا.
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ایک سوال پوچھا، کاش میں وہ نہ پوچھتا. میں نے کہا اے میرے رب، مجھ سے پہلے جو رسول تھے ان میں سے کسی کے لیے تو نے ہوائیں مسخر کر دی، کوئی مردوں کو زندہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام سے تو نے کلام کیا. اللہ نے فرمایا کیا میں نے تجھے یتیم نہ پایا پھر تجھے ٹھکانہ دیا؟ کیا میں نے تجھے راہ بھولا نہ پایا پھر ہدایت دی؟ کیا میں نے تجھے مفلس نہ پایا پھر تجھے مالدار کر دیا؟ کیا میں نے تیرا سینہ تیرے لیے کھول نہ دیا؟ کیا میں نے تیرا بوجھ اتار نہ دیا؟ فرمایا کیوں نہیں اے میرے رب، یہ ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کی. اب آپ دیکھیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا دوسرے انبیاء کے معجزے کے مقابلے میں، وہ کیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ ایک شخص یتیم ہو اور پھر اس کے پاس اتنا بہترین ٹھکانہ ہو، اتنی محبت کرنے والے دادا چچا کفالت کرنے والے اتنے لوگ ہوں. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ ساری بھی تو نعمتیں ہیں نا، یہ بھی تو معجزات ہیں. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ somehow ہمیں بھول جاتا ہے نا، اور جو چیز نہیں ہوتی اس کی طرف ہماری ایز ہیومن توجہ جاتی، کاش یہ بھی ہوتا، کاش یہ بھی ہوتا. میں کسی خاص موقع پر کسی کی نعمت دیکھ کے ہم سوچتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہائے ہم غریب، ہمیں نہ ملا یہ. تو اس کا علاج کیا؟ فوراً کیا سوچنا چاہیے؟ فوراً وہ چیزیں یاد کریں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. سچے نبی تھے نا، تو آپ نے یہ بات بھی امت کی ہدایت کے لیے بیان کر دی، ورنہ آپ یہ لوگوں کو نہ بتاتے، چپکے سے ایک طرف ہی رکھتے کہ جو ہو گیا ہو گیا. پھر یہ کہ لوگوں کی انتہائی بری حالت میں آپ کو بھیجا گیا، اس دور میں جب کہ ظلم و ستم اور ہر چیز ایک انتہا کو پہنچی تھی دنیا میں، تو آپ کو مبعوث کیا گیا. پھر سب انبیاء سے مختلف معجزہ یعنی قرآن مجید دیا گیا. پھر گفتگو کا فن دیا گیا، کمیونیکیشن سکلز دی گئی. اعطیت فواتح الکلام وجوامعہ وخواتمہ، مجھے کلام کی ابتدا بھی دی گئی، جوامع کلمات بھی دیے گئے اور کلام کا خاتمہ بھی دیا گیا. یعنی یہ مجھے سکھایا گیا کہ بات شروع کیسے کرنی ہے اور اس کو اینڈ کیسے کرنا ہے. اب آپ دیکھیے اس پہ بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں اسپیکنگ سکلز پر اور اوریشن پر، کس طرح آپ نے اچھا اوریٹر بننا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا تھا. پھر دیگر انبیاء کے مقابلے میں 6 فضیلتیں دی گئیں. جوامع الکلم، دشمن پر روب کے ساتھ مدد، مال غنیمت حلال کیا گیا، ساری زمین آپ کے لیے پاک اور مسجد قرار دی گئی، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. قیامت کے دن آدم کی اولاد کے سردار ہوں گے آپ، سب انسانوں کے سردار. سب سے پہلے آپ کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. قیامت کے دن بھی امام و خطیب ہوں گے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام اور خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا. اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، بس یہ ایک نعمت ہے جو مجھے ملی ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو بحیثیت نعمت ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں. پھر جنت میں سب سے پہلے داخلہ بھی آپ ہی کا ہوگا، آپ پہلے شخص ہوں گے جو جنت میں انٹر ہوں گے. فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا سب سے جو جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکاؤں گا. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا، اسے کھلواؤں گا. جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا. پھر آپ کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ریاض الجنہ، قبر اور مسجد کے بیچ میں. سب سے پہلے آپ پل صراط پار کرنے والے ہوں گے. آپ کی امت کی کثرت ہوگی، سب سے زیادہ آپ کے پیروکار ہوں گے. قیامت کے دن سب حسب نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے آپ کے نسب اور رشتہ داری کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کے نسب نامے کا علم اور ان کی ذات شریفہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ ایمان کا حصہ ہے. نسب نامہ یاد ہے یا بھول گئے؟ دوہرا لیجئے، کیونکہ جو چیزیں دہرائی نہیں جاتی وہ بھول جاتی. اس کو لکھ کے ایک جگہ لگا لے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ضروری ہے، تب آپ سے محبت ہوگی کہ آپ کس قبیلے سے تھے، آپ کی کیا عادات تھی، آپ کے کیا خصائل تھے، آپ کی کیا فضیلتیں تھیں. آپ کا تعارف ضروری ہے، تعارف حبیب. اور پھر سب سے بڑھ کر آپ سے محبت، کیونکہ آپ مومنوں کو سب سے زیادہ توجہ دیتے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر محترم ہے. اور پھر ہمیں حکم بھی دیا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم آخر تک احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا.
اور پھر حضرت عمر کا وہ واقعہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی جان نہیں دے سکتا، باقی سب دے سکتا ہوں آپ. تو آپ نے فرمایا اس پر غور کرو. پھر انہوں نے اسی وقت کہا کہ اب میں آپ کے خاطر یا آپ کے حکم پر جان بھی دے سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے عمر. پھر جو خبر آپ دے اس کی تصدیق کرنا، جو حکم دے اس کی اطاعت کرنا، جس سے روکا ہو اس سے رک جانا. یہ بات پہلے بھی میں نے آپ سے کی ہے. غیر مشروط اطاعت، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر رہنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے آپ نے پڑھی. اسی طرح خذوا انی مناسککم، حج اس طرح کرنا جیسے آپ نے کیا. آپ کی تائید کرنا، آپ کی توقیر کرنا، عزت کرنا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. پھر اسی طرح آپ کا پیغام آگے پہنچانا، یہ بھی آپ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت ہی چاہے آگے پہنچاؤ لیکن پہنچاؤ تاکہ آپ کو مشن کنٹینیو کرتا رہے. آپ نے فرمایا جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو پہنچا دے، ایبسنٹ کو، کیونکہ ایسا ممکن ہے جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ میری بات کا یاد رکھنے والا ہو. اس طرح علم محفوظ ہو جائے گا. پھر آپ نے دعا دی ان لوگوں کو، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اچھی طرح محفوظ رکھا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچا دیا، ان لوگوں کو جو براہ راست نہیں سنتے. پھر آپ کا دفاع کرنا، انصار نے جس طرح کیا تھا. تو آپ بیعت عقبہ کے موقع کا واقعہ یاد کر لیں. تو انہوں نے پوچھا پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہیں جنت ملے گی. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا. پھر آپ کی سنت کا دفاع، اس کو یاد رکھنا، اس کی خدمت کرنا. پھر آپ کی مسجد اور قبر کے پاس شور نہ کرنا. تو جو لوگ حج عمرے پہ جائیں وہ ریاض الجنہ میں بہیو کریں اور بہت ادب اور تمیز اور لحاظ سے وہاں پر کھڑے ہوں. چیخ پکار، ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک شور ہنگامہ، یہ ادب کے خلاف ہے. آپ کی اس ساری جگہ کا احترام ویسے ہی جیسے آپ کی زندگی میں آپ کا احترام ہوتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب کچھ لٹا بیٹھو. تو وہاں جا کے اللہ تعالیٰ لے جائے اور توفیق دے اور زیارت پہ جائیں تو بس اونچی بولنا نہیں، منہ سے لفظ نہیں نکالنا. اگر کسی سے بات کرنی بھی پڑے تو یا اشارے سے یا ہلکے پھلکے سرگوشی سے، ورنہ ضرورت ہی کیا ہے. درود شریف پڑھیں، اپنا عبادت کریں اللہ کی اور واپس آ جائیں. بلکہ پوری مسجد کے اندر یہی ہونا چاہیے، ایک ہنگامہ اور شور و غل اور طریقے درست نہیں. صاحب کہتے ہیں میں مسجد میں کھڑا تھا، مسجد نبوی میں، کسی نے میری طرف ایک کنکری پھینکی. میں نے جو نظر اٹھائی تو عمر بن خطاب تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. میں بلا لایا. آپ نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے، کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں اونچی کرتے ہو، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس مسجد میں تم اونچا بولتے ہو، لیکن آج آپ جا کر دیکھیں کمپلیٹلی اپوزٹ. گویا کچھ سنا ہی. تو میں سوچتی ہوں پھر لینے کیا جاتے ہیں جب بات ہی نہیں ماننی. یہ تو یہی ہے نا کہنا کہ میں آپ کو رسول تو مانتا ہوں اور محبت کا بھی دعویٰ، لیکن آپ کی بات نہیں کو مان سکتا، آپ کو حکم نہیں ماننا. پھر کیا ایمان اور کیا محبت ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے، تو پھر تم رک جاؤ. اور پھر فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. پھر آپ کے فیصلوں پر اطمینان کا اظہار کرنا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پہ پوری طرح سر تسلیم خم کر لیں. پھر آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا. ہر روز ایک وقت مقرر کریں یا کچھ نہ کچھ طریقہ کریں کہ درود شریف پڑھنا نہ بھولیں. مثلا گھر جاتے وقت، گھر سے آتے وقت،
گھر میں کوئی کام کرتے وقت یعنی کوئی ایک وقت تھوڑا سا مقرر کر لیں کہ آپ کی ہیبٹ بن جائے کہ اس وقت درود شریف پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہم نماز میں تشہد کے بعد، دعائے قنوت میں، نماز جنازہ، جمعے کے خطبے کے دوران، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے نکلتے وقت، دعا مانگتے وقت پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صبح اور شام 10 صفحہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جو آپ کا حق دینے سے غافل ہیں، کیونکہ آپ پر درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے، جنت کے راستے سے بھٹکنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے، اور جو مجھ پہ درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر آپ کی خاطر جان مال قربان کرنا، آپ نے فرمایا میرے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اپنے اہل و عیال، مال و منال کو میرے دیدار کی خاطر قربان کر دینے کو پسند کریں گے، یعنی اتنی محبت مجھ سے کرتے ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ ابو راشد کہتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، اے ابو امامہ، بعض مومن ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل میرے لیے نرم ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہی میرا ذکر آتا ہے یا میری کوئی بات سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر ایک دم نرمی پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے بعد جب آپ حدیث کورس کرتے ہیں تو اس سے ایک اور طرح کی نرمی آتی، پھر مکہ کے بعد آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو ایک دم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کا جو درجہ ہے اس کو نہ گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر لی۔ پھر آپ کا، آپ کے صحابہ، اہل بیت اور ازواج کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جن سے آپ محبت کرتے تھے ان سے ہم بھی محبت کریں اور ان کا بھی احترام کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان کی ہے جنہوں نے انصار اور مہاجرین نے آپ کا ساتھ دیا تھا اور جو ان کے پریڈیسیسرز تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی تم پہاڑ بھی خرچ کرو تو وہ اتنا بھی نہیں جتنا انہوں نے تھوڑا سا بھی خرچ کیا، کیونکہ وہ بہت سخت وقت تھا۔ پھر آپ کے صحابہ کی محبت بھی ہم پر لازم ہے اور ان کی اقتداء بھی کرنی چاہیے، ان کے آثار پر چلنا چاہیے۔ قرآن میں آتا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پھر اہل بیت کا خیال رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل بیت کو، میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے، کیونکہ وہ آپ کے بعد بھی آپ کے ازواج اور آپ کے گھر والوں کا خیال رکھتے تھے۔ پھر آپ کی محبت میں غلو سے بچنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کے ایسی باتیں شروع کر دی تو آپ نے فرمایا مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پھر جیسے عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا، پھر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے آپ نے روکا، اس سے بچنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔